ایک مذہبی شوقین کسی اللہ والے کے پاس گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مذہبی شوقین کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جن کا یہ ذہن ہے کہ آپ اللہ کا کوئی کام کریں گے نا تو آپ کو فائدہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنا کام چھوڑ کے اگر آپ اللہ کا کام کریں گے نا تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا، بالکل فلاپ ہو جائے گا. یعنی اگر نماز پڑھنے لگ گئے کام کے بیچ میں تو پھر کام کون کرے گا؟ اچھا دکان پہ بیٹھے ہیں تو نماز پڑھنی پڑ جائے گی، دکان فلاپ ہو جائے گی. یعنی کنفرم ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. تو پھر کبھی کبھی ان کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے نہیں یار اللہ نے بندے کو اپنے لیے بنایا ہے تو چلو اللہ اللہ بھی کرنی چاہیے، اللہ توبہ بھی کرنی چاہیے. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بھی ان کی کافی توجیحات ہیں. تو یہ عید پر آپ کو ایسے بڑے لوگ مل سکتے ہیں جو مذہبی شوقین ہوتے ہیں جو صرف عید پڑھنے آئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک مذہبی شوقین کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے اپنا دکھڑا سنایا. اب یہ جو صاحب تھے تو ان کے پاس مال مویشی بہت زیادہ تھے، تو وہ قدرتی آفات میں مبتلا ہو گیا. اس کے جانور یکے بعد دیگرے مرنے لگ گئے، ایک مر گیا، دو مر گئے. تو بڑی اس نے محنت کی، بڑا علاج کیا، بڑی دوائیاں کی. تو کسی نے بتایا یار کہ کوئی اللہ اللہ کرو شاید ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ ہو جائے. تو اللہ کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ. ہم جاتے ہی اللہ کی طرف اس وقت ہے جب زمانہ ہمیں لا علاج قرار دے دے. اللہ کی دہلیز پہ تو ہمیں رہنا پسند ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی اپنے بندے کو قبول کرتا ہے، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں. تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اب یہ مذہبی شوقین تھا، عید پہ کبھی بھی جایا کرتا. کہتا ہاں زندگی میں یاد ہے جی، نماز تو 3-4 عیدیں پڑھی ہیں میں نے ساری زندگی میں. اللہ اکبر. تو وہ اللہ والے مسکرا کے فرمانے لگے کہ یار اس طرح کرو، ایک تو تم نماز کی پکی پابندی کرو، دوسرا یہ کام کرو کہ کلمہ طیب پڑھتے جاؤ. بس 2 کام کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑا خوش ہوا، وعدہ کر لیا. اب گھر جاتا ہے اور گھر جا کے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اب چونکہ وہ ایک آفت ریگولر آئی ہوئی تھی تو اس کو جاتے ہوئے کوئی ٹائم لگنا تھا. اللہ کی دہلیز پہ نقصان تو نہیں ہوتا، بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو جس دن نماز پڑھی اس دن بھی اس کا نقصان ہو گیا. انسان کی فطرت دیکھیے، اللہ کا کام کرتے ہوئے جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے نا تو انسان سارا بلیم اپنے خدا کو دیتا ہے. معاذ اللہ، انسان کی یہ فطرت میں ہے. اس نے پابندی سے نماز پڑھنا شروع کی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے اس دن بھی اس کے مال مویشی مر گئے. وہ پھر بڑا پریشان ہوا کہ نماز تو میں شروع کر دیتی ہے تو میرے ڈنگر کیوں مر گئے. تو پہلے ہی مطلب مذہبی شوقین یقین تو اسی طرح کا ہی ہوتا ہے نا. تو دوسرے دن اس نے پھر عبادت کی، پھر اس کا جانور مر گیا. تقریباً 5 دن وہ ریگولر پڑھتا رہا تو جانور اس کے ریگولر مرتے رہے. اب اس کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ میں جو مرضی کر لوں میرا یہ نقصان جو ہے نا یہ سیدھا نہیں ہونا. وہ 6 دن ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچڑا جو تھا نا وہ شور مچا رہا تھا. تو اسے دیکھ کے کہنے لگا اور چپ کر جا، تو میرے کے سریدے دی مار نہیں. اور میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک کانسیپٹ پھیل گیا ہے. اور آج کل یعنی رمضان المبارک قریب ہے، بڑے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، نا روزہ نہ رکھیں، یہ روزہ رکھیا تو ماری جانا ہے. یعنی روزے کو موت سمجھتے ہیں. اللہ نے موت دی اپنی پوری مخلوق کو. پورا مہینہ اگر آپ کے مطابق روزہ موت ہوتا یا روزے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے یا دکھ ملتا ہے یا انسانی جسم جو ہے وہ نہایت کمزوری میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان لاچار ہو جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ کرتا. اس نے پورا مہینہ روزوں کا حکم دیا ہے. تو خدا کا یہ حکم بندوں کو نقصان دینے کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. تو ہماری ایک سوچ ہے، مثال کے طور پہ ہمارا جب بھی دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے، بازار میں نقصان ہو جائے، ہم کبھی بازار کو برا نہیں کہتے. ایک شخص ہے بازار میں، چوروں نے اسے پکڑ کے مارا، اس کے پیسے لوٹ لیے، اس کی گاڑی چھین لی، یہاں تک کہ اسے زد و کوب کر کے اسے ہاسپٹل میں پہنچا دیا. وہ اب کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی سڑکیں بڑی بری ہیں، یہ بازار بہت برا ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا. لیکن یہی شخص اگر کبھی بھولے میں مسجد میں چلا جائے تو اس کی 100 روپے کا جوتا اس کا مسجد میں گم ہو جائے نا تو ننگے پاؤں آ کے گھر میں کہتا ہے میں تو آئندہ مسجد جانا ہی نہیں، یہاں تو جاتے جوتا چوری ہو جاتا ہے، دیکھیں مسجدوں میں چور ہیں. آپ اندازہ کریں یعنی انسان کی ذہنیت اور انسان کی سوچ کا، بڑی چھوٹی سوچ ہے یار. اس سے آگے بڑھیے. حالانکہ روزہ انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے،
یہ بڑے بہانے باز آپ کو ملیں گے رمضان المبارک میں، او جی مجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، مجھے ڈاکٹر نے 6 دفعہ جس کو کھانے کی عادت ہو، او بھائی وہ تو آلریڈی بیمار ہے۔ 22 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان ہوتے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ شوگر، ہارٹ، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں نعوذ باللہ، مجھے تو ان کے نام بھی اچھے طریقے سے نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جدید اور قدیم طب آج یہ کہتی ہے جو آدمی کم کھائے وہ تندرست و توانا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ جو ہے وہ تو ویسے آلریڈی بیمار رہتا ہے۔ تو وہ شخص جو دن میں 6 بار کھانا کھاتا ہے آلریڈی، تو اب آپ اس کو کہیں جی کہ اس کو 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے، تو اس کو تو موت ملے گی، وہ تو کہے گا روزہ موت ہے۔ حضور روزہ موت نہیں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں صوموا تصحوا، او میرے امتیو تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت مند بنا دے گا۔ تو بعض محقق مسائل جدیدہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے جدید مسائل کے محقق ہیں، تو وہ اس حدیث کو انہوں نے بڑی محنت سے کہا۔ ایک طبقہ تو کہتا ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، ایک طبقہ کہتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ بیمار ہو تو وہ روزے بعد میں رکھے۔ لو جی اگر روزہ شفا ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں حکم دیتا؟ او نا عاقبت اندیشو، اپنے اندازے سے احادیث کی صحت پر بحث کرنے والوں خدا کا خوف کرو۔ قرآن کہتا ہے اس طرح ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جو ہے یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا ہر نمازی برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے؟ تو پھر کیا آپ یہ فیصلہ دیں گے نہیں جی اگر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی تو یہ نمازی جو 20 سال سے نمازیں پڑھی جا رہا ہے، ساتھ شرارتیں بھی کرتا جا رہا ہے، تو یہ اس طرح نہ ہوتا؟ تو کیا آپ یہ حکم لگائیں گے کہ نماز ہی نہ پڑھیں، یا یہ قرآن پاک کی آیت ہی غلط ہے؟ تو اللہ کا خوف کریں، روزہ آپ کو صحت دیتا ہے، آپ اس پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت و تندرستی کے لیے یہ حکم نازل فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا جو بھائی